بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ میرے مسلمان بھائیوں، جیسا کہ پچھلے درس میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ انشاءاللہ ایک سلسلہ وار دروس کا آغاز ہوگا۔ پچھلے درس میں ہم نے 4 نقطوں پہ بات کی تھی۔ سب سے پہلا نقطہ کہ ارکان اسلام کیا ہیں اور ارکان اور اسلام کا معنی کیا ہے۔ دوسرا نقطہ کہ ارکان اسلام میں کلمہ شہادت کہاں ہے اور کلمہ اور توحید کا کیا معنی ہے۔ تیسرا نقطہ کہ کلمہ توحید کا ترجمہ کیا ہے اور امت میں مسلمانوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والوں میں اس ترجمے کا اختلاف کیوں ہے، اور جو ترجمہ ہے صحیح ترجمہ کیا ہے۔ تو ان 4 نقطوں پہ ہم نے پچھلے درس میں بات کی تھی۔ آج کے درس میں ہم مزید 2 نقطوں پہ بات کریں گے، اور اگر وقت ملا تو انشاءاللہ 2 اور نقطوں پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلا کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے ارکان کیا ہیں، اور پچھلے درس میں ہم نے اس بات پہ بھی گفتگو کر لی تھی کہ ارکان اور شرط میں فرق کیا ہے، اور ارکان اور شرط کسی بھی عبادت کے قبول ہونے کے لیے، کسی بھی عبادت کے پورا ہونے کے لیے ضروری کیوں ہے۔ دوسرے نقطے ہم جو بات کریں گے شروط کلمہ توحید، جو کلمہ توحید ہے لا الہ الا اللہ، اس کی شرطیں کتنی ہیں۔ ان 2 باتوں پہ ہم دلائل کے ساتھ وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ بات کریں گے، اور اگر وقت ملا مزید تو 2 اور نقطے جو ہے کہ کیا کلمہ توحید صرف زبان سے کہنا کافی ہے، یعنی ایک بندے نے بس لا الہ الا اللہ کہہ دیا بس کافی ہے، اگر وہ عمل نہ کرے، وہ لا الہ الا اللہ پر عمل نہ کرے، لا الہ الا اللہ کو نہ سمجھے، تو کیا یہ کافی ہے اس کے لیے کہ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیا اب وہ جنت میں جائے گا؟ جیسا کہ بہت سے آج کل مسلمان کہتے ہیں کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہہ دیا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں بس ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے اب ہم جنت میں جائیں گے۔ تو اس چیز کو دیکھیں گے ہم۔ اور چوتھا نقطہ کہ کلمہ توحید کے معنی، اس کو جو ہم سمجھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ کے بارے میں جو ہم سمجھ رہے ہیں، اس کو سمجھنے کا فائدہ کیا ہے، عملی فوائد کیا ہیں۔ تو آئیے پہلے نقطے پہ بات شروع کرتے ہیں کہ ارکان کلمہ توحید۔ کلمہ توحید ہے کیا، کلمہ شہادت ہے کیا؟ وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اس کے 2 ارکان ہیں۔ پہلا النفی، آپ نے نفی کرنی ہے، آپ نے انکار کرنا ہے۔ انکار کہاں پہ ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں لا الہ، کوئی الہ نہیں، آپ انکار کر رہے ہیں یا آپ نفی کر رہے ہیں۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ اس میں نفی کر رہے ہیں، آپ نے 4 چیزوں کی نفی کرنی ہے، 4 چیزوں کی۔ ایک، ہر الہ کی، جو لوگوں نے الہ بنائے ہیں، جتنے آلہہ بنے ہوئے ہیں، آپ نے سب کی نفی کرنی ہے، سب کی۔ دوسرا، آپ نے ہر طاغوت کی نفی کرنی ہے، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی بات کرو اور طاغوت سے بچو۔ اور طاغوت کیا ہے؟ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کل من عبد من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جس کی عبادت، جس کی پرستش، جس کی پوجا کی جائے وہ طاغوت ہے۔ اس کی مزید تفصیل جو ہے وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پہلے تفصیل دی ہے۔ وہ کہتے ہیں طاغوت ہر وہ بندہ جو اپنی عبادت کی طرف بلائے، ہر وہ بندہ جو اپنی عبادت پہ خوش ہو، یا ہر وہ بندہ جو اپنی عبادت کی خواہش کرے کہ میری عبادت کی جائے یا کسی اور چیز کی عبادت کی جائے اللہ کے علاوہ من دون اللہ، وہ طاغوت ہے۔ تیسرا، آپ نے ہر ند، ہر امداد، کلو امداد، آپ نے ان کی نفی کرنی ہے۔ ند کیا ہوتا ہے؟ امداد کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کی عبادت سے دور کر دے، اسے ند کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس کا مال اسے اللہ کی عبادت سے روکتا ہے، اس کا مال اسے اللہ کے قریب جانے سے روکتا ہے۔ ایک بندے نے دکان کھولی ہوئی ہے، نماز ہو رہی ہے، وہ نماز کے لیے نہیں جائے گا، وہ دکان پہ لگا ہوا ہے، وہ دکان بند نہیں کر رہا اپنی، تو یہ دکان اس کے لیے ند ہے، اس کو اس کا انکار کرنا چاہیے، اس کو اس سے رکنا چاہیے، اور جب اللہ کی پکار ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اسے مسجد کی طرف جانا چاہیے۔ چوتھا، ہر ارباب، اور ارباب کیا ہے؟ ہر وہ بندہ جو اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کرے یا اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال کر دے، وہ ارباب ہیں، جو اپنے آپ کو رب کہتے ہیں کہ ہم رب ہیں، ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیں۔ تو ان چار چیزوں کی نفی کرنی ہے آپ نے۔ اور کلمہ توحید میں آپ دیکھیں، جب آپ لا الہ کہہ رہے ہیں آپ نفی کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں لا نہیں الہ، کوئی بھی الہ، آپ نفی کر رہے ہیں۔ نفی کے بعد دوسرا رکن کیا ہے؟ اب آپ نے اثبات کرنی ہے، اب آپ نے کہنا ہے لیکن الا اللہ، سوائے اللہ۔ ہم ہر الہ کا تو انکار کر رہے ہیں، ہم ہر معبود کا انکار کر رہے ہیں، ہم ہر ند کا انکار کر رہے ہیں، ہم ہر طاغوت کا انکار کر رہے ہیں، لیکن الا اللہ، سوائے اللہ سبحانہ وتعالی۔ اور جب آپ نے اثبات کرنا ہے، آپ نے چار چیزوں کا اثبات کرنا ہے۔ ایک، اپنی نیت کا، کہ آپ کی نیت ہر عبادت خالصاً اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہونی چاہیے، اور اس میں ہم بات کریں گے آگے، ہر چیز کی دلائل آئے گی۔ دوسری چیز، آپ نے اثبات کرنا ہے الخوف، الخوف جو عبادی خوف ہے، وہ خوف جس میں عبادت شامل ہوتی ہے، وہ خالصاً اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہونا چاہیے۔ تیسرا، الرجاء، امید، کہ اگر آپ کو امید ہے کہ کوئی ایسی ذات ہے جو آپ کو دنیا میں اور آخرت میں کامیاب کر سکتی ہے، جو دنیا میں آپ سے مصیبتیں ٹال سکتی ہے، جو دنیا میں آپ کی طرف آزمائشیں روک سکتی ہے، جو دنیا میں آپ کو آرام و آسائش دے سکتی ہے، وہ ذات صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اور امید آپ کو صرف پھر اسی ذات میں ہونا چاہیے۔ اور چوتھا، محبت، کہ آپ کو محبت بھی ہونی چاہیے اس الہ سے، بغیر محبت کے آپ اس کی عبادت نہیں کر سکتے۔ ایک بندہ جب تک اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت نہیں ہے، وہ اس کی عبادت کیوں کرے گا؟ وہ اللہ کی عبادت کیوں کرے گا؟ تو یہ چار چیزیں ہیں جن کی آپ نے نفی کرنی ہے، اور یہ چار چیزیں ہیں جن کی آپ نے اثبات کرنا ہے۔ دوسرا نقطہ، کلمہ شہادت کی شروط، کلمہ شہادت کی شرطیں۔ یاد رکھیں کلمہ شہادت کی 8 شرطیں ہیں، 8 ارکان 2 ہیں، پہلے آپ نفی کر رہے ہیں لا الہ، پھر اثبات کر رہے ہیں الا اللہ، سوائے اللہ، اور شروط جو ہیں، شرطیں جو ہیں وہ 8 ہیں۔ سب سے پہلی شرط العلم، اور العلم کی ضد میں کیا ہے؟ الجہل، کہ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا مقصد کیا ہے، اس کی دلائل کیا ہیں۔ سورہ محمد آیت نمبر 19، اللہ سبحانہ وتعالی حکم دے رہا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، فاعلم، جان لے تو لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، جان لے، حکم دیا جا رہا ہے فاعلم، یہ حرف امر ہے کہ یہ جان لو، تم، لازم ہے تم پہ، واجب ہے تم پہ، انہ لا الہ الا اللہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے صحیح بخاری میں باب باندھتے ہیں، اس آیت کو دلیل رکھتے ہوئے کہتے ہیں العلم قبل قول و عمل، کہ علم سب سے پہلے ہے، آپ کے قول، آپ کے عمل سے پہلے۔ جب ایک شخص ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، اس کو نہیں پتا نماز کیسے پڑھنی ہے جب تک وہ علم حاصل نہیں کرے گا۔ آپ کو نہیں پتا سورہ فاتحہ کیا چیز ہے، آپ کو نہیں پتا کہ
رکوع میں کیا پڑھنا ہے، آپ کو نہیں پتا رکوع کیسے کرنا ہے، آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا. یہ شریعت کا علم، اللہ کی عبادت کرنے کا علم، اللہ کو جاننے کا علم سب سے ضروری ہے کہ اللہ ہے کون، ہمارا الہ ہے کون، وہ چاہتا کیا ہے ہم سے. تو یہ سب سے ضروری چیز ہے. اور ایک حدیث میں اس کی وضاحت آتی ہے جو صحیح مسلم حدیث نمبر 136 میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جو شخص اس حالت میں مرا، من مات جو مر گیا ایسی حالت میں، انه يعلم لیکن وہ جانتا تھا، اس کو علم تھا، یعلم اس کو علم تھا، لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، دخل الجنہ وہ جنت میں جائے گا. اور یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو کس باب میں باندھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں باب الدلیل علی ان من مات علی التوحید دخل الجنہ قطعا. یعنی یہ باب ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ جو شخص توحید پہ مرا، جو شخص افراد اللہ بالعبادہ اس پہ مرا کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی کر رہا ہے اور ہر طرح کے شرک سے بچا ہوا ہے، واجتنبوا الطاغوت، ہر طرح کے طاغوت سے اس نے اجتناب کیا ہوا ہے، غیر اللہ کی عبادت اس کی عبادت میں نہیں ہے، وہ جنت میں جائے گا، وہ جنت میں لازمی جائے گا، قطعاً وہ لازمی جنت میں جائے گا. اور ایک بڑی حیرت کی بات ہے کہ آپ جانتے ہیں ابو جہل کو علم تھا لا الہ الا اللہ کیا ہے. ابو جہل جو مشرکین مکہ میں سے تھا وہ جانتا تھا، اس کو علم تھا کہ لا الہ الا اللہ ہے کیا. تبھی تو سورہ صاد اگر آپ پڑھیں آیت نمبر 5، سورہ صاد آیت نمبر 5، اس میں وہ کیا کہتے ہیں، مشرکین مکہ کیا کہتے تھے، اجعل آلہۃ الہا واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، کہ تم کیا بات کر رہے ہو، تم کہہ رہے ہو ہم سب معبود کو چھوڑ دیں، ان سب بتوں کو چھوڑ دیں اور ایک اللہ کی عبادت کریں، یہ تم بہت عجیب چیز کہہ رہے ہو. اس کو پتہ تھا لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، اس کو پتہ تھا کہ جب میں نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا، اور وہ اقرار کرتے تھے. یاد رکھیں یہ لوگوں کو بہت بڑی غلط فہمی ہے. وہ کہتے ہیں ابو جہل نے انکار کیا تھا، ابو جہل نے کلمہ نہیں پڑھا تھا لیکن اس کو کلمے کا معنی پتہ تھا، اس کو پتہ تھا لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، اور وہ اقرار کرتا تھا اس چیز کا کہ میں جانتا ہوں لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ کی. یہ بیچارہ آج کا مسلمان ہے جو نہیں جانتا، یہ بیچارہ آج کا مسلمان ہے جو نہیں سمجھتا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، اس نے کبھی کوشش نہیں کی. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں یار تم کیا ملا ہمیں بس دین میں گھسیٹتے رہتے ہو، دنیا اور دین اور دنیا دونوں کو برابر لے کے چلو. ہم کہتے ہیں ہاں جتنا ٹائم تم دنیا کو دیتے ہو اتنا ٹائم دین کو بھی دو نا. پھر 10 گھنٹے ہم لوگ کام کرتے ہیں، 10 گھنٹے ہم لوگ پڑھائی کرتے ہیں اپنی ڈگری حاصل کرنے کے لیے، اتنا ٹائم پھر دین کو بھی تو دو نا، تبھی تو بیلنس ہوگا. ورنہ یہ کیسا وہ کہتے ہیں بیلنس ہے، یہ کیسا وہ کہتے ہیں کہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ دین اور دنیا کو ہم نے ایک طرح سے کہتے ہیں نا کہ صرف دین اور دنیا کو ملا کہہ رہے ہیں چھوڑو. نہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے. بہرحال تو یہاں پہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اگر ابو جہل کو علم تھا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، وہ اسلام میں داخل کیوں نہیں ہوا؟ پھر جب وہ جانتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، اس نے ایک شرط پوری کر لی اور وہ اقرار بھی کرتا تھا. جب اللہ آگے آئے گا جب وہ عبادت، جب وہ کسی مصیبت میں ہوتے تھے تو کس کی عبادت کرتے تھے؟ خالصا للہ، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اقرار کرتے تھے کہ ہاں مصیبت میں اب صرف اللہ کام آئے گا اور کوئی نہیں کام آئے گا. تو پھر اسلام میں کیوں نہیں داخل ہوا وہ؟ سوال یہ ہے، کیا کسی کو جواب آتا ہے؟ کوئی شخص بتا سکتا ہے کہ ابو جہل یہ جانتا بھی تھا، علم تھا اور اقرار بھی کرتا تھا کہ لا الہ الا اللہ، پھر بھی وہ اسلام میں کیوں نہیں داخل ہوا؟ پھر بھی کافر کیوں ہے وہ؟ پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں کہ کافر ہے؟ کیونکہ اس نے باقی شروط کو پورا نہیں کیا، اس نے یقین نہیں رکھا. جیسے آگے باقی شرطیں آئیں گی، انقیاد، یقین اور محبہ آگے آئیں گی. تو یہ پہلی شرط ہے لا الہ الا اللہ کی کہ العلم، بندے کو علم ہونا چاہیے. دوسری شرط الیقین، اور الیقین کی ضد میں ہے الشک، کہ بندے کو یقین ہونا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا مقصد کیا ہے.
یہ شک نہیں آنا چاہیے ذہن میں کہ ہاں بھائی ایک اللہ تو ہے، کیا پتہ دو بھی ہوں، ہو بھی سکتا ہے. نہیں، شک نہیں آنا چاہیے. کیا پتہ یہ ہندو ٹھیک ہوں جو اتنے بتوں کی وہ کر رہے ہیں پوجا. نہیں، شک نہیں آنا چاہیے. اور اس کی دلیل کیا ہے کہ یقین ہونا چاہیے. سورہ حجرت کی آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، ثم لم یرتابوا، اس کے بعد وہ شک میں نہیں پڑتے، اس کے بعد ان کو شک نہیں ہوتا اس بات پہ کہ ہم اللہ پر ایمان لیں. اللہ پر ایمان کیسے لانا ہے اور رسول پر ایمان کیسے لانا ہے. ثم لم یرتابوا، بعد میں شک میں نہیں پڑتے. یہ مومنین ہے، یہ مومن ہے. اور ایک حدیث میں ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ لمبی حدیث ہے لیکن اس کے جو شاہد ہے، جو دلیل ہے اس حدیث میں، وہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ لا یلقى اللہ بہما عبد غیر شاک فیہما الا دخل الجنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور میں وانی، اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. اور جو شخص اللہ سے ملا یہ عقیدہ رکھتے ہوئے، یہ یقین رکھتے ہوئے، عبد غیر شاک کا، ایسی حالت میں کہ اس کو شک نہ ہو، غیر شاک کا شک نہ ہو، دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا. تو یہ دوسری شرط ہے. تو پہلی شرط کیا تھی؟ العلم. دوسری شرط کیا تھی؟ الیقین، کہ جب آپ کو علم ہو آپ کو اس علم پہ یقین بھی ہونا چاہیے. بغیر یقین کے کوئی علم نہیں ہے، پھر وہ ظن بن جاتا ہے، ظن یا شک. تو بہرحال یہ علم کی الگ اقسام ہیں، 6 قسمیں ہیں علم کی. جب وہ جہل ہوتا ہے، جہر مرکب ہوتا ہے، اور اس کی باقی الگ کافی قسمیں ہیں. بہرحال تیسری شرط کیا ہے؟ الاخلاص، کہ جب ایک بندے کو علم ہو جائے، جب ایک بندے کو یقین ہو جائے تو اس کا یقین خالص ہونا چاہیے. اور اخلاص کی ضد میں کیا ہے؟ الشرک. اس نے بعد میں یہ کلمہ کس کے لیے پڑھنا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے، اقتدار کے لیے نہیں، کرسی کے لیے نہیں، پیسوں کے لیے نہیں. یہ نہیں کہ ایک بندہ کافر ہے وہ مسلمان ہو رہا ہے کہ چلو یار میں مسلمان ہو جاتا ہوں، کیا پتہ مجھے پیسے مل جائیں، میں سعودی عرب میں رہ رہا ہوں، چلو میں مسلمان ہوتا ہوں مجھے فائدے ہو جائیں گے، دوسرے لوگ مجھے کہہ رہے ہیں پیسے دیا کریں گے، مجھے کیا پتہ اچھی جاب مل جائے. نہیں، اخلاص، پڑھنا ہے کلمہ، مسلمان ہونا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہونا ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ حجرت قرآن میں چیپٹر نمبر 39 آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قل اللہ اعبد مخلصا لہ الدین، کہہ دو ان کو کہ میں صرف اللہ تعالیٰ کا ہوں. قل اللہ اعبد، میں عبادت کرتا ہوں صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، مخلصا لہ الدین، اور میرا دین جو ہے وہ خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، میری عبادت جو ہے وہ خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے. اور اس بارے میں ایک بہت مشہور حدیث ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اسعد الناس بشفاعتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا؟ وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا لقلبہ، کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا خالصا لقلبہ، اخلاص کے ساتھ، دل کے اخلاص کے ساتھ، دکھاوے کے لیے نہیں، پیسوں کے لیے نہیں، دنیا کے لیے نہیں، خالصا لقلبہ، دل کا عمل ہے یہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالصاً کہا میں اس کی شفاعت کروں گا. یہ ہو گئی تیسری شرط. چوتھی شرط کہ جب یہ اخلاص ایک بندے کے دل میں داخل ہو جائے، جب یہ اخلاص ایک بندے کے ایمان میں داخل ہو جائے، اب اس سے محبت بھی ہونی چاہیے پھر، کیونکہ لوگ اخلاص کا دعویٰ تو کرتے ہیں اور محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ محبت جھوٹی بھی ہوتی ہے.
بعض لوگ جھوٹی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، بعض لوگ سچی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور یہ کیسے پتہ لگے گا ہمیں؟ اس کا بھی قرآن نے جواب دیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی دلیل میں کیا فرمایا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اس کے بارے میں تفسیر ابن کثیر میں پڑھ رہا تھا، اس آیت کی تفسیر جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے۔ الحسن البصری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بہت پیاری بات کی، انہوں نے کہا یہ مسلمانوں کو ایک چیلنج ہے، اللہ نے ایک دعویٰ کر دیا انہیں۔ قل، کیا دعویٰ ہے وہ؟ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، دعویٰ کر رہے ہو تم نا ابھی کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ، تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو، ثابت کرو۔ کیسے؟ فاتبعونی، میرے نبی کی بات کی اتباع کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دے دیا کہ کہہ دو ان کو، اگر یہ اپنی دعوت اگر یہ اپنے دعویٰ میں سچے ہیں، جو دعویٰ بھی کر رہے ہیں یہ لوگ کہ ہم اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں، ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے، ہمیں اللہ کے دین سے بہت محبت ہے، ہمیں اسلام بہت پسند ہے، تو کیا کرو؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلو۔ کیا ہوگا اس سے؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ کون مسلمان نہیں چاہتا یہ؟ کون مسلمان ہے جو نہیں چاہتا کہ اللہ مجھ سے محبت کرے؟ کون ایمان والا ہے جو نہیں چاہتا کہ اللہ مجھ سے محبت کرے؟ اللہ اکبر، بہت آسان طریقہ ہے، کیا ہے؟ فاتبعونی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ جس طرح انہوں نے اسلام کو سمجھا، جس طرح انہوں نے اسلام پر اپنی ساری زندگی گوا دی، ویسے تم اسلام پہ چلو۔ اور اس کی حدیث میں جو دلیل ہے صحیح بخاری کی روایت میں کہ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ تین شخص ہیں جو ایمان کی مٹھاس کو چکھیں گے، وہ ایمان کو چکھ لیں گے، ان کو مزہ آئے گا ایمان کا۔ پھر ان میں سے ایک کون ہے؟ جس کو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو، اپنے ماں باپ سے، اپنے پیسوں سے، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، اپنے دوستوں سے، سب سے زیادہ محبوب اسے کون ہونا چاہیے؟ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کون زیادہ محبوب ہونا چاہیے؟ اللہ۔ یہ نہیں کہ نبی کو اوپر کر دو۔ بعض لوگ کرتے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی ایسا واقعہ آتا ہے کہ فرض کریں یا سنت پہ عمل کریں، وہ لوگ، بعض لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سنت پہ عمل کر دیتے ہیں، فرض کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ جائز نہیں ہے۔ سب سے زیادہ محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو یہ تھی چوتھی شرط۔ پانچویں شرط الصدق، کہ یہ محبت سچی بھی ہونی چاہیے۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا بعض لوگ جھوٹی محبت کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، تو یہ جھوٹی نہیں ہونی چاہیے، سچی ہونی چاہیے۔ اور اس کی دلیل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ صادقا لقلبی دخل الجنہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ صادقا لقلبی، سچے دل سے پڑھا، وہ دخل الجنہ جائے گا۔ اب یہاں پہ ایک حدیث میں آیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالصا لقلبی، یہاں پہ آیا صادقا لقلبی۔ ان دونوں لفظوں میں فرق ہے، ان دونوں شرطوں میں فرق ہے۔ اخلاص کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ کے لیے ہو، شرک نہ ہو، اور صادق کیا ہے؟ سچا ہو، وہ جھوٹا نہ ہو، جھوٹی دعوت نہ ہو، وہ جھوٹا دعویٰ نہ ہو۔ تو یہ تھی پانچویں شرط۔ چھٹی شرط الانقیاد، اور انقیاد جیسے کہ پچھلے درس میں اسلام کی تعریف میں بات ہوئی تھی کہ انقیاد کیا ہوتا ہے؟ اپنا سر خم کر لینا اور اللہ کے اس فیصلے کو مان لینا، اللہ کے آگے سر جھکا لینا۔ جب اللہ کو کوئی حکم آ جائے جھک جاؤ، اللہ کے آگے جھک جاؤ، جو اللہ نے کہا ہے وہ کرو، یہ ہوتا ہے انقیاد۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن میں سورہ نمبر 39 آیت نمبر 54 اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، کہ توبہ کرو اپنے رب کی طرف، اپنے رب سے توبہ کرو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، اپنا سر جھکا لو اللہ کے آگے، اپنا سر خم کر لو اللہ کے آگے، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے آپ کو جھکا دو۔ آپ کے دل میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کیا دن میں 5 دفعہ نماز پڑھیں، کیا سال میں 2 بار روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں، نہیں۔ ابھی تک اگر ہمارے دل میں یہ ہے، ابھی تک ہم نے اللہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کیا، کیونکہ ابھی تک ہمارے دل میں یہ اعراض آ رہا ہے، اعتراض آ رہا ہے کہ کیوں اسلام ہی کیوں، یہ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں، کیوں ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں،
کیوں ہم اللہ کی عبادت کریں، یہ چیزیں دل میں آنے چاہیے، بلکہ ایک بندے کو اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ ساتویں شرط القبول، کہ جو چیز اللہ نے کی، جیسے میں نے بات کی، اسے قبول بھی کرے، بعد میں انقیاد کے بعد سر جھکا کے اسے قبول بھی کرے۔ اور قبول کے منافی کیا ہے؟ انکار کرنا، اللہ کے شریعت کا انکار کرنا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے شریعت کو سر جھکا لے اور قبول بھی کرے۔ جیسے منافقین جو ہیں وہ سر جھکاتے تھے اپنا مسلمانوں کے سامنے، وہ مسجد میں نماز پڑھتے تھے، وہ روزے رکھتے تھے، وہ زکوٰۃ بھی دیتے تھے، لیکن قبول نہیں کرتے تھے اس چیز کو۔ دل میں ان کے کیڑا تھا، دل میں ان کے میل تھی، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو منافق قرار دیا۔ اور اس کی دلیل، قبول کی دلیل ہے قال اولو جئتکم باہدی مما وجدتم علیہ آباءکم قالوا انا بما ارسلتم به کافرون، کہ جب رسول یا کوئی نبی آتا تھا اور ان کو کہتا تھا کہ کیا تم ہمارا انکار کر رہے ہو جبکہ ہم اس شریعت، اس طریقے سے بہتر طریقہ لائے ہیں جس طریقے پہ تمہارے ماں باپ چل رہے تھے، جس طریقے پہ تمہارے آباء و اجداد تھے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں آگے سے کہ جو تم لائے ہو ہم اس کا انکار کریں، ہم نہیں قبول کرتے اس کو، ہم اسی پہ رہیں گے جس پہ ہمارے ماں باپ تھے، ہم اسی پہ رہیں گے جو ہمارے ماں باپ نے سکھایا تھا، ہم اسی پہ رہیں گے جیسا ہم نے اپنے ماں باپ کو دیکھا تھا۔ ہمارے سامنے حدیث بھی آ جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فرمان آ جائے، نہیں بھائی ہمارے ماں باپ تو یہ کہتے ہیں، ہمارے ماں باپ تو یہ کرتے ہیں، ہم کیوں حدیث مانیں؟ یہ قبول نہیں ہے، یہ انکار ہے۔ اور آٹھویں شرط کفر بالطاغوت، کہ جب یہ 7 شرطیں انسان کی پوری ہو جائیں، ایک مومن کی پوری ہو جائیں، اب آپ نے ہر طاغوت کا انکار کرنا، کیونکہ یہ اللہ کا حق ہے، اب یہ اللہ کا حق ہے۔ اور کفر بالطاغوت کی دلیل کا معنی کیا ہے؟ جیسا کہ ابھی بات ہوئی، طاغوت کون ہوتے ہیں؟ ہر وہ بندہ، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ بندہ جو اپنی عبادت میں خوش ہو، یا ہر وہ بندہ جو اپنی عبادت کی طرف بلائے، یا ہر وہ بندہ جو کسی اور کی عبادت کی طرف بلائے، یا ہر وہ بندہ جو اپنی عبادت ہونے کی خواہش رکھے، یہ طاغوت ہے، ان سے انکار کرنا ہے۔ اور اس کی دلیل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى۔ اور عروۃ الوثقیٰ کیا ہے؟ تمام مفسرین، ابن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام سلف صالحین کا یہ اجماع ہے اس پہ کہ عروۃ الوثقیٰ ہے لا الہ الا اللہ۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جس نے انکار کیا طاغوت پہ، اور یؤمن باللہ، اور جس نے ایمان لایا اللہ پہ، فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ، اس نے تھام لیا، اس نے پکڑ لیا ایک بہت ہی مضبوط ہاتھ کو، ایک بہت ہی مضبوط طریقے کو، ایک بہت ہی مضبوط راستے کو، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ تھی 8 شرطیں لا الہ الا اللہ کی۔ 25 منٹ ہو گئے ہیں، اگر اب بھائیوں کو اعتراض نہ ہو تو 10 منٹ میں باقی 2 پوائنٹس بھی کر لیں یا ختم، بس آگے بات کروں؟ کوئی اعتراض تو نہیں کسی بھائی کو؟ نہیں؟ چلیں میں انشاءاللہ 10 منٹ میں ختم کر دوں گا۔ تیسرا نقطہ کیا تھا؟ کیا صرف زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنا کافی ہے؟ کیا اس کا بھی کوئی اثر ہوگا؟ کیا اس کا بھی کوئی اجر ملے گا؟ کیا اس کا بھی کوئی فائدہ ہے؟ ایک بندہ صرف لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، زبان سے کہہ رہا ہے، کوئی عمل نہیں، ان شرطوں میں سے کوئی شرط پوری نہیں کرتا، وہ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے، کہ کافی ہے؟ دیکھتے ہیں، ابو طالب کا قصہ بہت مشہور ہے اس معاملے میں، کہ ابو طالب، صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ ابو طالب نے فرمایا تھا کہ میں جانتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ اے میرے بھتیجے تیرا راستہ سچا ہے، اور دین جو ہے تیرا ہی سچا دین ہے، جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ دین سچا ہے، جو یہ لائے ہیں کس کا دین؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، یہ دین سچا ہے، میں مانتا ہوں، لیکن مجھے ڈر ہے اگر میں نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا تو قیامت تک میری قوم مجھے تانا دے گی، قیامت تک میری قوم مجھے تانا دے گی۔ ایک طرح سے اس نے مان لیا کہ ہاں تیرا دین سچا ہے، میں مانتا ہوں، ایک طرح سے اس نے اقرار بھی کر لیا کہ تو ہی سچا ہے، تیرا دین سچا ہے، میں مانتا ہوں، دل سے مان لیا اس نے، اور زبان سے ایک طرح سے کہہ بھی دیا اس نے، لیکن پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، پھر بھی وہ جہنم ہی گیا۔ دوسرا ایک اور واقعہ جو
قیصر روم کا ہے کہ اس کے پاس جب وفد آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، بڑا لمبا واقعہ، میں اس کا وقت نہیں ہے، تو جب سوال جواب کے بعد قیصر روم کو یقین ہو گیا کہ ہاں یہ سچا نبی ہے، تو اس نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ یہ اللہ کا وہی سچا رسول ہے، اور وہ وقت دور نہیں جب جہاں آج میں بیٹھا ہوں آج یہ نبی آ جائے گا، جہاں آج میں ہوں، جہاں میری سلطنت ہے، روم میرے قبضے میں ہے، وہ وقت قریب ہے جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہاں پہ ہوئیں گے۔ جب یہ ہوا تو شور مچ گیا۔ اب قیصر روم کے جو وہاں اس کے وزیر بیٹھے ہوئے تھے وہ شور مچانے لگ گئے کہ وہ ہمارا بادشاہ پھر گیا، ہمارا بادشاہ مسلمان ہو گیا۔ تب اس نے اپنی کرسی کے ڈر سے بولا نہیں نہیں میں بس تمہیں آزما رہا تھا۔ تو اس نے مان لیا کہ ہاں یہ اللہ کا رسول ہے اور اس کا دین سچا ہے، لیکن صرف زبان سے کہنے کا فائدہ نہیں ہوا، مرا پھر بھی وہ کفر پہ ہی۔ کیوں؟ اس نے بعد میں باقی شرطوں کو پورا نہیں کیا، اس نے بعد میں اس پہ عمل نہیں کیا، صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے۔ اور چوتھا نقطہ اور آخری نقطہ کہ لا الہ الا اللہ کے معنی سمجھنے کا، یہ جو آج پورا درس ہوا ہے، اس کے معنی سمجھنے کے عملی فوائد کیا ہیں؟ اس کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ اگر ایک بندہ یہ بات سمجھ لے، لا الہ الا اللہ کو صحیح طرح سمجھ لے، تو اس کی زندگی میں خیر آئے گی تو بولے گا الحمدللہ، اس کی زندگی میں امتحان آئے گا یا شر آئے گا وہ بولے گا الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس سے کوئی پریشانی نہیں ہوئے گی پھر، کیونکہ وہ بولے گا ہر چیز جو ہو رہی ہے اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، جو اللہ میرے لیے چاہ رہا ہے میں خوش ہوں اس پہ۔ لیکن جب تک ایک بندے کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی، وہ اپنے الہ کو پہچانے گا نہیں، اپنے الہ کی طاقت کو اسے اندازہ نہیں ہوگا کہ جو الہ ایک کن فیکون سے پوری دنیا کو تباہ کر سکتا ہے، برباد کر سکتا ہے، اسے جب تک اللہ کی طاقت کا اندازہ نہیں ہوگا نا، وہ سمجھے گا نہیں کہ لا الہ الا اللہ ہے کیا۔ اسے اپنے الہ کی طاقت کا صحیح طرح عملی طرح پتہ نہیں لگے گا۔ اور اس کی دلیل میں صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، واللہ تعجب کی بات ہے، چونٹی کا قصہ ہے، چونٹی کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں قحط آ گیا تھا، قحط، تو وہ اپنی فوج کے ساتھ نکلے کہ آؤ چلو دعا الاستسقاء کریں، کہ اللہ سے بارش کی دعا کریں۔ اب جب جا رہے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، جیسا کہ مشہور ہے اور قرآن میں بھی اس کی دلیل ہے کہ وہ جانوروں کی زبان سمجھتے تھے اور جانوروں سے بات چیت کرتے تھے، تو وہ جب جا رہے تھے انہوں نے کیا دیکھا؟ اللہ اکبر، ایک چونٹی کمر کے بل لیٹی ہوئی ہے، ہاتھ آسمان کی طرف، اور دعا کر رہی ہے اے میرے اللہ تو میرا رب ہے، اے میرے اللہ تو جانتا ہے کہ ہمیں زندہ رہنے کے لیے پانی اور رزق کی ضرورت ہے، اے میرے اللہ تیرے علاوہ کوئی بارش نہیں بھیج سکتا، تیرے علاوہ کوئی ہمیں اس مصیبت سے نجات نہیں دے سکتا، تو اے میرے اللہ ہم پر رحم فرما، یا ارحم الراحمین، اے سب سے رحم کرنے والے، بہترین رحم، خیر الراحمین، ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور اپنی فوج کو بولا چلو واپس چلو۔ فوج کہتی ہے کیوں، کیا ہوا؟ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ ہم نے دعا کرنی ہے۔ تو کیا کہا حضرت سلیمان علیہ السلام؟ فرماتے ہیں فقد سقیتم بدعاء غیرکم، کہ تمہیں بارش ملے گی، تمہاری دعا ہوگی، جو تم چاہ رہے تھے وہ ہوگا، لیکن تمہاری دعا سے نہیں، بدعاء غیرکم، تمہارے علاوہ کسی نے دعا مانگ لیا اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرے گا، وہ واپس چلو۔ یہ چونٹی جانتی تھی لا الہ الا اللہ ہے کیا، چونٹی جانتی تھی مانگنا تو کس سے مانگنا ہے، چونٹی جانتی تھی مصیبت سے اگر نجات کوئی دلا سکتا ہے وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ افسوس ہے کہ آج یہ انسان ہے، ہندو کی شکل میں، کبھی عیسائی کی شکل میں، کبھی یہودی کی شکل میں، کبھی مجوسی کی شکل میں، کبھی آگ کا پجاری بنا ہوا ہے، کبھی بتوں کا پجاری بنا ہوا ہے، کبھی قبر کا پجاری بنا ہوا ہے، کبھی فرشتوں کا پجاری بنا ہوا ہے، کبھی جنوں کا پجاری بنا ہوا ہے، کبھی یہ چاند کا پجاری بنا ہوا ہے، کبھی سورج کا پجاری بنا ہوا ہے۔ لیکن واللہ دیکھیں اللہ کی مخلوق، چاند ستارے، یسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، کہ اللہ کی حمد بیان کرو اور اللہ سے توبہ کرو۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ حمد بیان کرنی ہے تو کس کی؟ اللہ کی، توبہ کرنی ہے تو کس سے؟ اللہ سے۔ تو یہ تھا آج کے درس کے 4 نقطے، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ایمان کو، ہمارے عقیدے کو درست کر دے،
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے، وہی سمجھ جو سمجھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے اس دنیا میں آئے، اور وہی سمجھ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہی عقیدہ سلف صالحین کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا، اور وہی عقیدہ ہمارا ہو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے متعلق، غیب کے متعلق، جس میں فرشتے، آخرت اور ہر چیز جو غیب سے متعلق ہے، ہمارا بھی وہی عقیدہ ہو جائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے گناہ سے، ہر طرح کے شرک سے، ہر طرح کی بدعت سے محفوظ رکھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا